رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے مطابق کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آج جس عنوان کے تحت کچھ باتیں کرنی ہیں، علم کی اہمیت اور ضرورت. ہم قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے، ایک بات جو اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حدیث کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے، اول ما خلق اللہ القلم. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس حدیث سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے. کیونکہ علم کا ٹاپک ہے تو علمی کچھ بات اس تعلق سے میں یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں علم اضافے کے لیے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ عرش ہے. سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ عرش ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کتنا بڑا ہے اور کرسی کیا چیز ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب سے بڑی چیز کرسی ہے. کیونکہ عام طور پر ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر آتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے، آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرسی اور عرش یہ کتنا بڑا ہے. کرسی کے بارے میں علماء نے لکھا الکرسی موضع القدمین. جو کرسی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری طویل حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ پہلا آسمان دنیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. اور ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے اور ساتویں آسمان سے اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. جی، کرسی اس کے اوپر پانی ہے اور پانی اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بڑی پیاری ہے اور غور طلب بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دور سے اتنی اوپر سے تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دیکھیے کہ اتنی بڑی مسافت، زمین سے آسمان کی کیا مسافت ہے وہ تو بیان نہیں کی گئی. اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مسافت ہے. یہ تو صرف آسمان کی مسافت ہے اتنی.
اتنی اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے، ان کی ایک ایک بات کو سنتا ہے، ان کے تمام معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل واضح طور پر علم ہے، مکمل علم ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ اور جب قلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس سے کہا لکھو، تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حکم سے لکھو۔ پھر قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام باتیں لکھی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی ہیں قیامت تک اور قیامت کے بعد میں، اس تمام چیزوں کو قلم نے لکھا، اور وہ تمام کی تمام تحریر جو ہے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قرآن بھی جو دنیا کے اندر ہماری ہدایت کے لیے، انس و جن کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش کے پاس میں ایک مقام ہے، وہاں پر یہ جو ہے قرآن لکھا ہوا موجود ہے، اور وہاں سے یہ قرآن آسمان میں نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور وہاں سے دنیا کے اندر یہ پورا قرآن جو ہے 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ بہرحال علمی باتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مخلوقات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی، بنائی گئی، وہ قلم ہے۔ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ علم کتنی اہمیت ہے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کو سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے علم سکھایا آدم علیہ السلام کو۔ انسان بنایا اللہ نے، مخلوق بنایا تو قلم کو بنایا۔ جب انسان بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کیا سکھائی؟ علم سکھایا۔ اب ذرا غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنا آخری نبی بنایا اور آپ پر دین اسلام کو مکمل کرنا تھا، قیامت تک رہنے والی شریعت آپ کو دینا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، تقریباً ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا لیکن 6000 اس سے کچھ اوپر آیتیں ہیں، 78000 الفاظ ہیں تقریباً۔ ان آیتوں کے اندر 6000 سے کچھ زائد آیتیں ہیں، ان آیتوں میں 78000 الفاظ ہیں۔ 78000 الفاظوں میں سب سے پہلا لفظ اگر کوئی اللہ نے نازل کیا تو اقرا، اقرا۔ اور 6000 سے زائد آیتوں میں پہلی 5 آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں بھی تعلیم و تعلم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ علم کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کس قدر علم کی اہمیت ہے۔ بہرحال علم کے تعلق سے کئی ایک دلائل ہیں۔ دوسری بات، اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ کیوں؟ یہ مسجد نبوی کو آپ نے مرکز بنایا، اسلامی قلعہ، دین کا قلعہ اور دین اسلام کا قلعہ اور ایک تعلیم و تعلم کا مرکز، تربیت کا مرکز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا۔ آپ نے تعمیر کرنے کے بعد صحابہ اکرام کو وہاں پر آپ نے تعلیم سکھائی، تعلیم دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میری مثال عام لوگوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چاند ہے۔ روشنی کے مقابلے میں دوسری چیزوں میں چاند ہے، یا دوسرے تمام روشنی کی چیزوں میں سورج لے لیجئے، تو ایسے ہی عام لوگوں کے مقابلے میں جو فضیلت ہے اللہ علماء کی، وہ ایک الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں میں فضیلت بیان فرمائی ہے، الگ سے فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم بات بیان فرمائی، کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر غور و فکر کریں ہم، یہ صرف علم کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر غور فکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیابان علاقے کے اندر، اس زمین کے اندر اللہ کی عبادت، توحید کا مرکز کعبۃ اللہ بنایا اور اپنے اہل و عیال کو وہاں پر مقیم کیا، ٹھہرایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سرزمین میں یہاں کے رہنے والے لوگوں ہی میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک نبی کو بھیج، ایک ایسے نبی کو بھیج جس کی صفت کیا ہوگی، جس کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ یہ علم کی اہمیت بتاتی ہے آیت۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک نبی جلیل القدر نبی، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اولو العزم پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں؟
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ رب العالمین اس سرزمین میں انہی لوگوں میں سے ایک ایسے نبی کو بھیج جس کی ذمہ داری کیا ہوگی، یتلو علیہم آیاتی، اللہ اکبر، یہ اللہ تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا، لوگوں کو اس کی صرف تلاوت ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کی تعلیم بھی دے گا۔ ذرا غور کریں، آج امت کا مسئلہ کیا ہے؟ امت نے قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک رکھا ہے۔ صرف قرآن کے نزول کا مقصد تلاوت نہیں ہے کہ تلاوت کر کے برکات حاصل کی جائیں، تلاوت کر کے جو ہے دم کیا جائے، اسے شفا حاصل کیا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں۔ قرآن کا اول مقصد تو یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کی جائے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے علم کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو اے اللہ تو نبی کو بھیج تاکہ وہ تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، اس کا علم لوگوں کو دے، اس کی تشریحات اور تفصیلات ان کو بتائے، حکمت کی باتیں بتائے، اور لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو دور کرے۔ عقیدے کی خرابیاں ہیں، ظاہری اور باطنی خرابیاں ہیں، اس کو دور کرے۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں علم کے تعلق سے۔ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے اس راستے میں، تو اس کے اور میرے درمیان جنت میں جو فرق ہوگا ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنے قریب وہ میرے ساتھ میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس درمیان میں گھر لوٹنے سے پہلے وہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، تو ان کا کیا مقام ہے؟ شہیدوں کا درجہ ہے، ان کو شہداء میں لکھا جائے گا، ان کا شمار شہداء میں ہوگا۔ بہرحال علم کی بہت زیادہ فضیلت۔ اسی طریقے سے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ علم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اہمیت ہے، یعنی علم ہمیں کیوں حاصل کرنا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطالعے سے، علم حاصل کرنے سے، کہ یہ علم ہی ہے جو ایک انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے۔ انسان ہونا الگ چیز ہے اور انسانیت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو علم ہی ہے جو انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، اور یہ علم ہی ہے جو حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر علم نہ ہو انسان کے اندر تو وہ بے راہ روی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس میں اور چوپایوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی زندگی جو بے راہ روی کی ہے یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی کہیں گزری ہے۔ جب انسان غیر مہذب ہوتا ہے، اور مہذب اسی وقت ہوگا جب کہ وہ علم والا ہوگا۔ اور ایک بات اس میں یہ بتا دوں، یقیناً علم ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، اور غیر مہذبوں کو مہذب بناتا ہے، ان کے اندر تہذیب پیدا کرتا ہے۔ لیکن غور کرنے والی جو بات ہے، آج معاشرے کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جن کے پاس میں ایک نہیں کئی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک درندوں والی زندگی، جانوروں والی زندگی، بے راہ روی والی زندگی، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی نہیں، پڑھے لکھے ڈگریاں موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رہن سہن کا طور طریقہ ہو، گفتگو کا طور طریقہ ہو، کھانے پینے کا طور طریقہ ہو، بات چیت کا طور طریقہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ ہو، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کا معاملہ ہو، اچھے اور برے کی تمیز کا معاملہ ہو، یہ حقیقی معنی میں جو تصور پیدا کرتا ہے جو علم ہے وہ دین اسلام کا علم ہے۔ ورنہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں لیکن کوئی زندگی کے اندر ایسا معاملہ نہیں۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ماں باپوں کی ایسی ناقدریاں کر رہے ہیں کہ گھروں سے دھکے مار کر کے نکال رہے ہیں۔ جب تک ماں باپ سے لالچ ہے، ماں باپ سے کچھ ملنے کی امیدیں ہیں تو ماں باپوں کی عزت ہے، اور جب ملنے کی امید نہیں ہے یا مل چکا تو دھکے مار کر کے باہر نکال رہے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے اہل علم ہیں، یعنی دینی تعلیم یافتہ، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم کے اندر رکھا ہوا ہے۔
ایک بھی شاید نہیں ملے گا، پورے ورلڈ کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ملے گا جس کو شمار کیا جائے، جس کو لکھا جائے، درج کیا جائے کہ یہ بندہ ہے دینی تعلیم یافتہ جس نے اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن ہاں، دنیاوی تعلیم یافتہ ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دنیاوی ترقی اور آرام اور سکون کے لیے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیم ہی ہے جو انسان کے اندر وہ معیار پیدا کرتی ہے، وہ مقام پیدا کرتی ہے، وہ تصور اور سوچ پیدا کرتی ہے کہ انسان اچھے اور برے کی صحیح معنی میں تمیز کرتا ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ ہے، جو تعلیم اور جو تربیت، دینی تربیت جو چیز سکھاتی ہے، جو طریقہ سکھاتی ہے، وہ دنیا کی کوئی تعلیم نہیں سکھاتی۔ اب دیکھیے، بات چیت کرنے کا معاملہ ہے، چھوٹے اور بڑے کا معاملہ ہے، یہاں بھی دین اسلام جو تعلیم سکھاتا ہے وہ دنیاوی تعلیم ہمیں نہیں سکھاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین شہرت دیتا ہے، علم کے ذریعے سے مقام و مرتبہ ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں، ڈگریاں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی تو بہت سارے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فلاں ہیں، ان کو بھی تو عزت ملی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقی عزت اگر ڈاکٹر ہے تو اس کی عزت ایک محدود عزت ہے، اور پڑھے لکھے ایسے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت و شہرت ہوتی ہے۔ انجینئر ہے تو اس کی جو فیلڈ ہے وہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کی جو ہے عزت و شہرت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر عزت رکھی ہے، علم والوں کی خود لوگ بڑھ کر کے عزت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بہترین لوگ دنیا کے اندر یقیناً اگر ڈاکٹر ہے وہ ہے اچھا انسان ہے، لیکن وہی ڈاکٹر اگر دینی تعلیم یافتہ ہو جائے تو وہ تمام لوگوں میں، تمام ڈاکٹروں میں اعلیٰ ہو جائے گا۔ ایک انجینئر ہے یقیناً بہتر ہے، لیکن وہ دینی تعلیم یافتہ ہو جائے تو دنیا کے تمام انجینئروں میں بہتر ہو جائے گا۔ ایک ٹیچر ہے یقیناً اس نے ڈگریاں حاصل کیا ہے، لیکن اگر وہ دینی تعلیم یافتہ ہو جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائے، یقیناً تمام دنیا کے ٹیچروں میں سب سے بہتر ٹیچر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ دینی تعلیم یہ کیا مقام رکھتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کیا مقام رکھتی ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت، دانائی، بصیرت جس کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دانائی اور حکمت عطا فرما دے تو وہ اس کو بہترین چیز، بہترین خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو یہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ صحیح معنی میں، صحیح معنی میں حکمت انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی بصیرت اور کسی بھی معاملے کو سلجھانے کی سوچ اور وہ تدبر اور وہ طریقہ اور وہ ساری جذبات کہیے، یہ ساری چیزیں اور زبان میں تاثیر حقیقی معنی میں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حکمت ہے، حکمت کی تعلیم دینا۔ علماء کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے؟ وہ ہے حدیث کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کا سچا علم، حقیقی علم جس کے اندر ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے، فیصلہ کرنے کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر دیتا ہے، مشورہ دینے کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی بصیرت پیدا کرتا ہے کہ علم کی روشنی میں بہترین فیصلے بھی کرتا ہے اور بہترین مشورے بھی دیتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہو گئیں
علم کی اہمیت، علم کی ضرورت یہ. لیکن اور تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، لیکن علم اس بنیاد پر اس لیے حاصل کرتے ہیں، سوچ کے ساتھ حاصل کرتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کر کے لوگوں سے مناظرہ کرنا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا ہے، لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے، اور مجھے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت دکھانا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا علم والا کہیں، جانکار کہیں. یہ یقیناً ہلاکت والی چیز ہے، یہ ہلاکت والی چیز ہے. جیسے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں اور بڑی طویل روایت ہے. وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے روز 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. ان 3 لوگوں میں ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. کل قیامت کے روز اللہ اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائے گا، وہ اپنی نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا. تو اللہ فرمائے گا تم نے اس نعمت کو پا کر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ فقط قذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے میری رضا کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور لوگوں کی جو مدد کیا، لوگوں کو جو مال دیا، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، میری رضا نہیں تھی، بلکہ تیرے دل کے اندر شہرت تھی کہ لوگ مجھے دینے والا کہیں، سخی کہیں، مالدار کہیں، لوگوں کی مدد کرنے والا کہیں. تو نے اس نیت سے مال خرچ کیا، لہٰذا تجھے دنیا کے اندر عزت مل گئی. فرشتوں کو حکم میں ہوگا کہ ان کے پیر پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. اسی طریقے سے ایک شخص ہوگا جو علم والا ہوگا. کیا ہوگا؟ علم والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے اس نعمت کو پا کر کے تیرا علم دنیا کے اندر پھیلایا، لوگوں کو درس دیا، قرآن کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، دین کی باتیں بتائیں، سمجھایا، دعوت کیا، تبلیغ کیا، تقریریں کیے، خطبے کیے. اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا دیندار کہیں، بڑا علم و فضل والا کہیں. تیری چاہت تھی. آج بھی دنیا کے اندر جو ہے اس کی مثال کہ لوگوں کی نیت کیا ہے. بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، میں کسی کا نام لے کر یا کسی کا تنقید نہیں کرتا، لیکن یہاں نیت واضح ہو جاتی ہے. کئی ایسے معاملات آئے ہمارے سامنے دیکھنے میں بھی، دیکھیے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو علم حاصل کیا ہے اور جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہے یا پروگرام کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اللہ کا دین بانٹنے کے لیے، یا اس کے اندر کچھ شہرت ہے. بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے کہ کسی صاحب کو بلایا گیا خطاب کے لیے، بینر میں نام آیا، پوسٹر میں نام آیا. بھائی نام آیا تو نام لکھ دیا گیا فلاں مولانا صاحب، مفتی صاحب، کچھ بھی. جب لوگ آئے، بینر دیکھے، پوسٹر دیکھے تو ہاتھوں سے پھاڑ دیا لوگوں نے، انہوں نے پھاڑ دیا. ذمہ داروں کو ڈانٹا. بعض وقت تو پروگرام نہیں کیے، چلے گئے. کیوں بھائی؟ صرف وجہ کیا تھی؟ آپ نے اتنا چھوٹا نام لکھا ہمارا، آپ کو ہماری قدر نہیں معلوم، آپ کو ہماری شخصیت کا تعارف نہیں ہے، آپ کو اتنا چھوٹا نام لکھا آپ نے. لڑائی جھگڑے ہوئے، بغیر پروگرام کے چلے گئے، بینر پھاڑ دیے، پوسٹر پھاڑ دیے. ایسے بھی واقعات آئے، ایسے بھی واقعات آئے. لوگ باقاعدہ فون کر کے بولتے ہیں کہ یہ پورا نام لکھنا ہماری ڈگریوں کے ساتھ میں. کیا یہ شہرت نہیں ہے؟ شہرت نہیں ہے یہ جی؟ اور یہ بھی شہرت ہے. آج دیکھیے علم والے کہیں بھی بیٹھ کر کے پروگرام کرتے ہیں. میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں. حقیقی معنی میں تو یہ بھی ہے کہ چھوٹے موٹے پروگرام ہوں اور اس میں ویڈیوز وغیرہ بنے. ایک یہ بات ہے کہ ایک بہت علم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ علم بانٹتا ہے، اور واقعی اس کے اندر وہ قابلیت و صلاحیت ہے کہ چند لوگوں نے اس کو سنا تو ہم چاہیں گے کہ اس کا وہ پروگرام، اس کی وہ باتیں دنیا میں پھیلیں، کیونکہ علم و فضل ہے، اس کی باتوں کے اندر علم ہے، دلائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ویڈیوز بنے، نشر ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 4 لوگوں میں بیٹھ کر کے ہم ویڈیوز بنائیں اور وہ آدمی کی خود یہ سوچ ہو کہ باقاعدہ میرے پروگراموں کی ویڈیوز بنے اور لوگوں میں نشر ہو اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے پھیلائے اس کو. یہاں بھی ایک شہرت معلوم ہوتی ہے، یقیناً شہرت معلوم ہوتی ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ علم اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا حاصل کریں یا شہرت حاصل کریں، یقیناً یہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے، کیونکہ حکم دیا جائے گا کہ ان کے بھی پیر پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو.
یہاں تو علم شہرت کے لیے حاصل کرنا، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ ایک اور چیز سوچیں، دیکھیں کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے، اللہ چنتا ہے علم حاصل کرنے والوں کو، جس کو علم دینا ہے، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا یہ علم۔ جس کو نصیب ہو جائے علم حاصل کرنا، چاہے کہیں بھی بیٹھ کر حاصل کریں، آفس میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر، مدرسے میں جا کر، کہیں بھی علم حاصل کریں، یقیناً یہ اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایک انسان علم حاصل کرے اور اللہ نے اس کو یہ انعام دیا، لیکن وہ اپنے علم کو چھپائے، جہاں ضرورت ہے پروگرام کرنے کی، درس دینے کی، وہاں بھی نہ جائے، لوگ بلائیں لیکن وقت کی قربانی بھی نہ دے، اپنے علم کو اپنے حد تک رکھے، اس کا پرچار نہ کرے، لوگوں میں اصلاح نہ کرے، دعوت نہ دے، جہاں ضرورت ہے علم نہ بانٹے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایسے علم چھپانے والے کو جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی، آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہلاکت خیز بات ہے۔ یہاں ایک بات اور جاننے کی، یہ تو یہ ہو گئی کہ علم حاصل کیا اور علم نہ بانٹا، لوگوں کو علم نہیں دیا، اس کی مذمت بیان ہو گئی۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ انسان علم حاصل نہ کرے، یا علم حاصل کرے لیکن ادھورا علم حاصل کرے، ادھورا علم حاصل کرے، یا اس کے پاس میں علم تو ہے لیکن جو مسئلہ اس کے پاس میں آیا، اس مسئلے کے تعلق سے قرآن حدیث کے صحیح دلائل اس کے بعد موجود نہیں، صحیح علم موجود نہیں، لیکن مسئلہ آیا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ یہاں ہلاکت دیکھیے کہ بغیر علم کے کسی کو کوئی بات بتا دینا، کوئی مسئلہ بتا دینا اور کوئی جواب دے دینا یا کوئی فتویٰ دے دینا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے بغیر علم کے کسی کو کوئی فتویٰ دے دیا اور اس کی بات سن کر کے، اس کی تحریر کو پڑھ کر کے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان تمام لوگوں کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں بہت غور فکر کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ علم کا شوق رکھنے والے یا نہ رکھنے والے، ہر انسان جو اس کے پاس میں واٹس ایپ میں آ رہا ہے، فیس بک میں آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، ٹیلی گرام میں آ رہا ہے، وہ اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنے لوگوں کو پہنچا دوں، اتنے لوگوں کو پہنچا دوں، بغیر تحقیق کے۔ کوئی بھی حدیث کے نام پر آئے، نبی کے نام پر آئے، وہ خواب ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل خواب دیکھیے، بے تکی باتیں، میرے خواب میں نبی آئے اور کہا کہ اتنے لوگوں کو یہ سینڈ کر دینا، یہ دعا جتنے لوگوں کو سینڈ کر دے اس کے ساتھ یہ ہوگا، جس نے نہیں کیا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ کہاں ہی یہ سب چیزیں ہیں؟ جھوٹے قصے کہانیاں سینڈ کی جا رہی ہیں، فارورڈ کیا جا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ تو ہمارے ہاتھوں کی یہ انگلیاں پوریں کل قیامت کے روز گواہی دیں گی۔ یہ ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوگا، جی جو ہم نے فارورڈ کیا ہے، جی اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے، یہ بھی کل قیامت کے روز گواہی دیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے اس فارورڈ کرنے سے، ہمارے وہ پھیلانے سے، بتانے سے جھوٹی بات جتنے لوگ عمل کریں گے، تمام کا وبال اس بات کو بتانے والے، اس مسئلے کو بتانے والے کے اوپر آئے گا۔ تو جہاں علم کی فضیلت ہے، یقینی بات ہے یہ علم کی فضیلت ہے۔ آج دیکھیے ایک بہت بڑی تباہی جو آ رہی ہے معاشرے کے اندر، جو پریکٹیکل طور پر اور جائزہ لے کر کے جو ہم نے محسوس کیا اس کو، اکثر و بیشتر مساجدوں کے اندر جو امامت کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر و بیشتر حافظ لوگ ہیں، اکثر و بیشتر حافظ لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل تو کیا لیکن کم علم حاصل کیا، ادھورے پر میں چھوڑ دیا، 2-4 کلاس پڑھی چھوڑ دیا، ان کو صحیح علم نہیں ملا، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب کیونکہ عوام بھائی وہاں پر نماز پڑھایا جا رہا ہے اور تمام اس علاقے کی، جس علاقے میں وہ امامت کرتا ہے شخص، وہاں کے تمام لوگ اس امام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ یقینی بات ہے وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے۔ اب امام صاحب کیونکہ عزت نفس کا معاملہ ہے، یہاں پر عزت نفس کا معاملہ ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنی بہترین آواز ہے، اتنا بہترین قرآن ہے، اتنے سالوں سے امامت کرا رہے ہیں لوگ، حافظ قرآن مفتی صاحب، قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، اب اگر مسئلے کا جواب نہیں دیے تو بے عزتی ہو جائے گی۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر بھی لوگ، امام صاحب ایسا سنا ہے، ایسا پڑھا ہے، کچھ لوگ ایسا بتا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا، ہاں دونوں چیز صحیح ہے بھائی، دونوں چیز صحیح ہے بھائی۔ ایک جواب تو یہ ہو جاتا ہے، دوسرا جواب جو ہوتا ہے وہ تعصب کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ صحیح بات اگر کوئی بندہ اگر پوچھ رہا ہے کہ امام صاحب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، قرآن میں یہ پڑھا ہے، تو تعصب کی بنیاد پر بسا اوقات کیا ہے، علم کو اس طریقے سے، حقیقی علم کو چھپایا جاتا ہے کہ وہ
اس کو پھیر کر کے نہیں، وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ علم بالکل نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، لیکن اپنے طرف سے ہاں نہیں ایسا کر لو، تم ایسا کر لو، اب وہ آدمی ویسے ہی جا کر کرتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ حرام کام کے اندر ملوث ہو جا رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، حرام کام کے اندر ملوث ہو جا رہا ہے۔ ایسے کئی فتوے موجود ہیں، لوگوں سے پوچھا گیا کہ صاحب وہ عورت اگر میاں بیوی دونوں ملیں، اور یقینی بات ہے بہت سارے یہ معاملے ہیں کہ وہ بہت ساری جگہوں پر لوگ روزانہ کا معاملہ رکھتے ہیں یا زیادہ معاملہ رکھتے ہیں، جیسا بھی ہے میاں بیوی کے معاملات ہیں۔ بسا اوقات ایسے بھی لوگوں نے جواب دے دیے کہ بھئی وہ بال کھول کر کے نہائے گی کہ بغیر بال کھول کر کے نہائے گی، کس طریقے سے غسل کرے گی؟ پتہ چل رہا ہے کہ فتویٰ یہ دے دیا گیا کہ صاحب وہ جب بھی غسل کرے تو بال کھول کر کے کرے۔ اب پتہ چل رہا ہے غسل کر رہی ہے، وہ بیماری کے شکار ہو گئی، کئی بیماریاں اس کے اندر ہو گئیں، بچہ بیمار ہو گیا کہ ماں کو دودھ پلانا ہے۔ تو ایسے بغیر علم کے فتوے دینے پر انسان کی ہلاکت و بربادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ صحابہ اکرام سے بھی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بغیر علم کے فتویٰ دینے پر بڑے نقصانات صحابہ اکرام نے اٹھانے پڑے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر بنایا اور ان کو بھیجا، صحابہ اکرام کے ساتھ میں لشکر کو بھیجا۔ امیر کو یہ معلوم تھا کہ یقیناً امیر کی اطاعت کرنا ہے، اور صحابہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈھا کھودا جائے۔ جب گڈھا کھودا گیا تو کہا کہ دیکھو صاحب، اب یہ آزمائش تھی یا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں آگ جلائی جائے، آگ بھی جلائی گئی۔ امیر نے حکم دیا کہ بھئی اس میں لوگ کودیں، کیونکہ امیر کی اطاعت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنی اطاعت امیر کی کرتے ہیں۔ صحابہ کو علم تھا اس بات کا، کس بات کا علم تھا؟ کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے علم حاصل، یہ اسلام قبول کیا ہے، ہم نے اسی آگ سے بچنے کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ صحابہ نے انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اور جب یہ واقعہ بتایا گیا تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو قیامت کی صبح تک آگ میں جلتے رہتے، کیونکہ یہ علمی بات ہے۔ اور ایک وقت ہو گیا ہے کیا ہے نا، علمی بات ہے، تو فتویٰ ایک عام طور پر جو غلطی ہو رہی ہے اور عام منظر عام پر ایک فتویٰ نہیں ہے، جس کی تحقیق کر کے بھی ایک فتویٰ دیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ ابھی تک کا معاملہ یہ تھا کہ المتوفی زوجہا، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت کہاں گزارے گی؟ کیونکہ علمی ٹاپک ہے اور یہ ایک نیا فتویٰ ہے، اور تحقیق کے ساتھ میں یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے اس میں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ عدت کہاں گزارے گی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس میں بھی جو واقعہ آیا تھا، اور اسی کی بنیاد پر ابھی تک فتویٰ دیا جا رہا تھا کہ فریہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، اور آئیں کہ اللہ کے رسول میں کہاں عدت گزاروں؟ تو ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی جہاں تمہارے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر تم عدت گزارو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں جس کا شوہر کا انتقال کر جاتا ہے وہیں پر وہ عدت گزارے۔ لیکن یہ حدیث ابھی تحقیق کی گئی، الحمدللہ علماء نے تحقیق کی تو معلوم ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور مسائل میں ضعیف حدیث نہیں لی جائے گی، تو موجودہ فتویٰ کیا دیا جا رہا ہے؟ اب فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ جہاں اس کی آسانی ہوگی وہاں وہ عدت گزارے گی، کوئی قید نہیں ہے اس کے لیے کہ جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر عدت گزارے، وہ ایسی قید نہیں ہے، ختم ہو گئی یہ قید، اب یہ فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے تو یہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور علماء نے محققین علماء نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی ساری تخریجات وغیرہ انشاءاللہ ہم نکال سکتے ہیں، کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو وہ جہاں اس کی آسانی ہوگی وہاں پر عدت گزار سکتی ہے۔ تو میرے علم کے تعلق سے چند مختصر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بغیر ترتیب کے ہو سکتا ہے کچھ باتیں کہیں، تو یہ علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت، علم کی ضرورت ہمیں پتہ چلتی ہیں ساری باتوں سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا حقیقی علم، جس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے، وہ حقیقی کتاب و سنت کا علم ہے، اور نالج کے اعتبار سے دنیاوی سارے علوم ہیں، اور وہ علم بھی قابل قدر ہے جس علم کے ذریعے سے، چاہے وہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، سائنس ٹیکنالوجی جغرافیہ کا علم کیوں نہ ہو، جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے دین سے جڑ جائے، وہ تمام
تمام علوم قابل قدر ہیں، لیکن کتاب و سنت کے اندر جس علم کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کا علم، حقیقی علم قرآن و سنت کا ہے، اور یہی علم ہے جو انسان کے اندر حقیقی معنی میں انسانیت پیدا کرتا ہے اور ایک معیار اور ایک بہترین اچھے اخلاق اور اچھا انسان بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پوری امت کے اندر اس کا شوق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے چھوڑ علم کی روشنی میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے صحیح اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔